बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे थे और हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े बेटे थे और जिनको जहर देकर शहीद कर दिया गया था। और कैसे और कब और किसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहर दिया था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी ज़िंदगी में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा था और कैसे यजीद ने आपकी बीबी को बहला फुसला कत्ल कर दे और आपको कौन सा जहर दिया गया था और कैसे आपकी आंतें कट कट के बाहर आने लगी थी और आपकी शहादत के बाद आपके दुश्मन आपसे लड़ने के लिए किस तरह से बाहर निकले थे। ऐसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारकों में दफनाने के लिए कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। फिर ये प्रॉब्लम किसकी वजह से और कैसे सोल्व हुई थी, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं इस पूरे वाक़ये की असल कहानी क्या है और जानते हैं कि इस दुनिया के जालिम लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलेजे के टुकड़े को कैसे कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था। दोस्तों, जिस दिन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहर दिया गया था वो दिन तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था और उनकी ये दास्तान सुनकर कोई कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो उसकी भी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो वैसे तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक नहीं बल्कि कई मरतबा उनको जिंदगी में जहर दिया गया था। जब उनकी तकदीर का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जन्नत के फूल को अपनी जन्नत में सजाने के लिए अपने पास बुला लिया कि अब आपको और ज्यादा दर्द ना सहना पड़े। और जब उनको जहर दिया गया था तो उस जहर का असर अल्लाह के हुक्म से उनके ऊपर असर कर गया था। बेशक हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस जहर देने वाले का नाम नहीं बताया था। जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि भाई आपको किसने जहर दिया है, तो उन्होंने उसका नाम नहीं बताया था, बस यही बताया था कि भाई अगर मैं उसका नाम शक के बिना पर बताता हूँ कत्ल कर देंगे, इसीलिए मैं ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, अल्लाह तुमसे ज्यादा सख्त हिसाब उससे लेने वाला है। लेकिन तारीख लिखने वालों ने ये लिखा है कि हम आपको वो बताएंगे जब यजीद ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीबी को बहलाया फुसलाया कि वो हजरत इमाम हसन को जहर दे दे जिससे वो बच ना सके। जबकि हर मुसलमान सिर्फ यही जानना चाहता है कि इमाम हसन को किसने जहर दिया था, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शहादत हुई थी वो जहर पीने की वजह से ही हुई थी और वो जहर आपको धोखे से दिया था। लेकिन वो जहर किसने दिया था? उलमाओं ने इल्म की बुनियाद पर और तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जहर देने वाली आपकी बीवी जोधा ही थी। अब उलमा इकराम का इत्तिफाक है कि जहर उनकी बीवी ने ही दिया या फिर नहीं। कुछ इस बात से मना फरमाते हैं मगर ज्यादातर उलमा ने यह कहा है कि उनकी बीवी की तरफ ही इशारा किया गया है। इस्लाम में शक के बिना पर किसी को भी मुसलमान कत्ल नहीं कर सकता, ना ही इल्जाम लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। और जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया था तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई से दूर थे और जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने अपने भाई से पूछा तो उन्होंने उसका नाम नहीं बताया था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी जहर देने वाले का इल्म नहीं था और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपनी बीवी का नाम नहीं लिया था। तो फिर उनको कातिल कहने वाला कौन होता है? कुछ उलमा इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि उनकी बीवी ने ही जहर दिया था, जबकि ज्यादातर उलमा इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि जब यजीद ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी जोधा से ये कहा था कि तुम अपने शोहर को जहर देकर मार दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और अपने महल में रानी बनाकर रखूंगा, तो ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि यजीद बहुत पहले से इस हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ साजिश कर रहा था कि वो किसी तरह हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने रास्ते से हटा दें। अगर ये दोनों इसके रास्ते से हट जाते हैं तो अगली हुकूमत का ये बादशाह बन जाएगा। जब यजीद ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी से कहा कि तुम अपने शोहर को जहर देकर कत्ल कर दो तो मैं तुमको 1 लाख दिरहम दूंगा, तो पैसों के लालच में आकर उनकी बीवी ने उनको एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा जहर दिया था, मगर अल्लाह के हुक्म से उनके ऊपर उस जहर का कोई भी असर नहीं होता था। फिर उसने एक हीरा पीसा और उसको पानी में मिलाकर और फिर उस घड़े में मिला दिया था जिसमें हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिया करते थे, क्योंकि हजरत इमाम हसन रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी में 27 सफर की रात हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को सो रहे थे तो रात को उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपनी बहन जैनब को बुलाया। जैनब जो रात को अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी और जब जैनब ने अपने भाई की आवाज़ सुनी तो दौड़ कर अपने भाई के पास पहुँची और हजरत हसन ने
کہا کہ زینب میں نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے، میں تم کو وہ خواب بتانا چاہتا ہوں۔ زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے کہ میں نے نانا جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی اور اپنی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سبھی مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں، جنت میں گھما رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے نانا جان سے یہ شکایت کی کہ اے نانا جان، مدینے والوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ستایا ہے اور میرے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ میرے نانا جان نے کہا کہ اے میرے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت جلد مجھ سے آ کے ملنے والے ہو۔ جب حضرت زینب نے یہ سنا تو وہ کانپ گئی اور ایک دم سے رونے لگی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں باپ نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ ان کو اناتھ کر گئے تھے، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا تھا اپنے دونوں بھائیوں کا۔ حضرت زینب نے جب اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے منہ سے یہ سب سنا تو بے اختیار رونے لگی اور اپنے بھائی حسن سے کہا، نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن مجھے بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہے، تم جا کے میرے گھڑے سے پانی لے کر آؤ۔ اور ان بیچاری کو کیا پتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر رہی ہیں وہی سب کچھ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ حضرت زینب نے گھڑے سے پانی لا کر اپنے بھائی کو دے دیا۔ جب حضرت زینب نے گھڑے سے پانی لا کر اپنے بھائی کو دے دیا اور یہ وہی گھڑا تھا جس گھڑے میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر کو پیس کر ملا دیا تھا، کچھ دیر کے بعد ہی اس پانی نے ان کی آنتوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور پھر ان کو خون کی الٹیاں ہونی شروع ہو گئی تھی اور منہ سے باہر آنتیں کٹ کٹ کے آنے لگی تھی۔ بہن زینب نے جب یہ دیکھا تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور گھبرا گئی اور بیزار ہو کر رونے لگی، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کی اس زہر نے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ 3 دن تک حضرت حسن کو خون کی الٹیاں ہوتی رہی اور یہ 3 دن حضرت حسن اتنی تکلیف میں رہے، اتنی تکلیف سہی تھی کہ اگر یہ تکلیف کسی پہاڑ کے اوپر گر جاتی نا تو پہاڑ بھی اس تکلیف کو سہن نہیں کر سکتا تھا۔ اور کئی لوگ حضرت حسن کو اس تکلیف میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، لیکن جو نیک لوگ تھے، ایمان والے تھے، وہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور اللہ سے آپ کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ حضرت زینب اپنے بھائی کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا کرتی رہتی، کیونکہ یہ درد سے تڑپنے والے انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے مبارک پر بیٹھا کر سارے سحر کرایا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، یہ دونوں حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور اے اللہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ نواسوں کو مدینے والوں نے اتنا تڑپایا کہ ان کا چہرہ ہرا ہو گیا تھا اور منہ سے خون کے ساتھ ساتھ آنتیں بھی کٹ کٹ کے باہر آتی تھیں، اور اس چیز کو دیکھ کر ہر طرف مدینے میں کورام سا مچ گیا تھا۔ شاید اللہ کی یہی مرضی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتے جاؤ اور میرے پیارے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ، ان لوگوں نے میرے رسول کے معصوم بچے کو بہت ہی زیادہ تڑپایا ہے۔ حسن کو یہ معلوم تھا کہ ان کے گھڑے میں پینے والے پانی میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت امام حسن نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو فوراً ہی اپنے بھائی کے پاس دوڑے چلے آئے، اپنے بھائی سے آ کر بولے، بھائی جس نے آپ کو زہر دیا ہے آپ بس اس کا ایک بار نام بتا دو۔ حضرت حسن نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا نام جان کر؟ تو امام حسین بولے کہ میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حسن بولے پھر تو میں تم کو کچھ نہیں بتانے والا، کیونکہ اگر وہ انسان قاتل نہیں ہوا تو میرے اوپر ایک اور قتل کا الزام آ جائے گا، اگر وہ وہی انسان ہوا تو اللہ تم سے زیادہ اچھا بدلہ لینے والا ہے۔ 3 دن کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسین جاؤ میری نانی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اس بات کی اجازت لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ ان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ حضرت حسین بھاگ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بولے، نانی جان میرے بھائی حضرت حسن اپنے زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں، اپنے نانا جان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اپنے نواسوں کے لیے رونے لگی اور آپ نے کہا کہ ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتائی تو بولے کہ اے حسین مجھے لگ رہا ہے کہ میری نانی نے یہ میرے غم میں اجازت دے دی ہے، اسی لیے اگر میری وفات ہو جائے تو ان سے ایک بار اور اجازت مانگ لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو وہی دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے بیچ میں دفن کر دینا۔ اور کہنے لگے کہ اے حسین اگر نانا کے قدموں میں میری
میری قبر کو لے کر لوگ جھگڑا کرنے لگے یا پھر منع کرنے لگے تو تم بالکل بھی جھگڑا نہیں کرنا، پھر میری امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے پاس لے جا کر دفنا دینا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی روح اس وقت پرواز ہو چکی تھی، اور جب لوگوں کو آپ کی وفات کی خبر ملی تو مدینے میں کورام سا مچ گیا تھا اور لوگ دور دور سے آپ کی وفات سن کر آنے لگے تھے۔ راوی نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، اگر اس بھیڑ کے اندر کوئی انسان گر جاتا یا پھر کوئی چیز گر جاتی تو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ حسین کو غسل دے کر اور کفنا کر ان کو مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ ایک صحابی نے آپ کا جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کی طرف کو جانے لگے۔ پھر جیسے ہی ماربان کو یہ خبر ملی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفنایا جا رہا ہے تو وہ لوگ تلواریں لے لے کر لڑنے کے لیے آگے آنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے، جب ہمارے خاندان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں دفنانے دیا تو ہم کیسے حضرت حسن کو وہاں دفن ہونے دے سکتے ہیں۔ اس بات کو سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اور بولے کہ تم کون ہوتے ہو میرے بھائی کو وہاں دفن ہونے سے روکنے والے؟ میرے بھائی کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تم میں سے کوئی بھی اس بات کے بیچ میں آیا تو میں تم سب لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ اور جنگ چھڑنے ہی والے تھی، دور مدینہ میں پھر سے خون خرابہ ہوتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور بولے کہ اے لوگوں، تم کتنے ظالم ہو، نواسے کو ہی نانا سے جدا کر رہے ہو اور ان کو ان کے پاس دفن ہونے سے منع کر رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں کے اوپر اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اے میرے بچے، کیا تم کو اپنے بھائی کی وصیت یاد نہیں ہے کہ اگر نانا کی بغل میں دفن ہونے سے لوگ مخالفت کرنے لگے تو ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ مجھے میری امی جان کے پاس، امی جان کی قبر کے پاس دفنا دینا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ پھر بولے کہ چلو میری امی جان کے بغل میں ہی میرے بھائی کی قبر کھودی جائے اور آج ان کو امی جان کے پاس ہی دفنایا جائے گا۔ اور پھر لوگ کافی تعداد میں جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی ان کی قبر کھودی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی امی کی بغل میں ہی دفنا دیا تھا۔ یاد رکھنا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی بلکہ بنو ہاشم اور ان کی عورتوں نے 1 مہینے تک اس بات کا شوق منایا تھا اور بازاریں بھی نہیں کھل رہی تھی، یہاں تک کہ کام دھندے چھوڑ کر لوگ غم میں بیٹھے تھے، کام دھندے بالکل بند کر دیے تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا غم تھا کہ لوگ اپنے غم کو بھول گئے تھے کہ ان کو بھی کوئی غم تھا۔ دفنانے کے بعد لوگ رو رہے تھے اور بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ وہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد پہنچے اور لوگوں کو دیکھا تو رونے لگے کہ اے لوگوں، آج جی بھر کے رو لو کیونکہ میرے پیارے حبیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ آج ہم سب کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی بھولنے والی شہادت نہیں ہے، اور اس طرح سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تھا اور وہ یہی رمضان کا پاک مہینہ چل رہا تھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں درود و سلام۔ اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے وسیلے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔